بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن درس نمبر 28 کتاب کا صفحہ نمبر 281 اور تفسیر کا صفحہ نمبر 223 سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ من بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لفظی ترجمہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے واللہ مخرجن اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس کہا ہم نے مارو اس مردے کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ کذالک یحیی اللہ الموتى اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو ویریکم آیاتہ اور دکھاتا ہے اللہ تعالی تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے دل تمہارے من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارۃ پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالی کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے وقد کان فریق منہم اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے یسمعون کلام اللہ سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا من بعد ما اکلوہ بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے بما فتح اللہ علیکم وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالی نے تم پر لیحاجوکم بہ تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اولا یعلمون
کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما یسرون جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط۔ گزشتہ رکوع میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگوں کو اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو قتل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، لہٰذا آپ تحقیق کریں کہ قاتل کون ہے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے، اس لیے گائے کے متعلق کج بحثی میں پڑ گئے تھے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، قتل ناحق بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے جو اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اور آدمی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ گھر میں سکون، نہ کالج میں، بلکہ ہسپتالوں میں قتل کر جاتے ہیں، اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی یہی کچھ ہوگا۔ مسجدوں اور مدرسوں میں قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ مسجد سے بڑی امن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعارض نہیں کیا جاتا۔ نجران کے عیسائی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، چنانچہ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں 60 آدمیوں کو اکٹھا ٹھہرا سکیں۔ مختلف ساتھیوں پر 2 3 آدمی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اکٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان تبلیغ کرنے والی قوم ہے، کہیں ہمارے ساتھیوں کو ورغلا کر مسلمان نہ بنا ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا یہ بھیڑیں ہمارے ساتھ ہی رہیں تو بہتر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اکٹھے تو مسجد میں رہ سکتے ہیں، اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں 60 آدمیوں کو اکٹھا ٹھہرا سکیں۔ کہنے لگے ہم مسجد میں ہی رہیں گے، مگر ہم نے اپنی طرز پر نماز بھی پڑھنی ہے۔ فرمایا پڑھتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو۔ بعض صحابہ آئے جن کو حقیقت حال سے آگاہی نہیں تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ ان کے افعال پر اعتراض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں، ان کا مذہب اس سے اندازہ لگاؤ کہ عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی زاد اللہ تعالی شرفاً و کرامتاً میں اپنے مذہب کے مطابق شمال کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ کتنا حوصلہ اور بروبادی ہے! مگر آج مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک اپنے چچا زاد بھائی یا چچا زاد کو قتل جب کیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑنے لگے، تو اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ ایک نے کہا اس نے قتل کیا ہے، دوسرے نے کہا اس نے قتل کیا ہے۔ اس کو عربی میں تدارا کہتے ہیں۔ واللہ مخرج اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس کہا ہم نے مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ یہ کون سا حصہ تھا؟ تفسیروں زبان میں
تفسیروں میں زبان، دل، جگر اور دم کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال وہ حصہ ساتھ لگانے کے ساتھ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جو شخص مر گیا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے، مخلوق خدا جم جاتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں 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 ہیں۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو جس طرح اس کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ اور یہ احیا موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ہے۔ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے۔ ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اگر آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا تو پچھلی درس کی ویڈیو میں آپ تلاش کر سکتے ہیں درس کی پلے لسٹ میں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ مثلا منسلوا کا نزول ہونا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، دریا میں فرعونیوں کا غرق ہو جانا، اور مردوں کا زندہ ہو جانا۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلا پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی نہیں ہیں، جیسے کہ ہیرا کہ ٹوٹ جائے گا مگر گھسے گا نہیں۔ لوہا، تانبا، سونا گھس جاتے ہیں، ہیرا چونکہ گھستا نہیں ہے۔ اس لیے بعض گھڑیوں کی جولیں ہیرے کی ہوتی ہیں۔ سوال، یہاں پر سوال ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہیرے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب اس کا حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ جواب، ہیرے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے، اور مرد کے لیے 4 ماشے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، زیور کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، زیور کے علاوہ چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مثلا گھڑی یا گھڑی کا چین یا جیبی گھڑی کی زنجیری یا بازو اور گلے کے زنجیر، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور سونا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، البتہ سونے چاندی کا دانت لگوا سکتا ہے۔ اگر ناک کٹوا بیٹھا ہے تو وہ بھی سونے چاندی کی لگوا سکتا ہے، سونے کا دانت اور ناک۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑائی کے دوران ایک شخص کی دشمنوں نے ناک کاٹ دی۔ اب وہ بڑا برا لگتا تھا، تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کر لگوائی کہ چلو اصلی کی جگہ مصنوعی ہی صحیح، کچھ نظر تو آئے گا۔ چند دنوں کے بعد اس سے بو آنی شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت، میں نے چاندی کے لگوائی تھی، ناک لگوائی تھی، مگر اس سے بو آنے لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی لگوا لے، اور سونے کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے بو نہیں آتی، اور عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ سونا چاندی زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں، البتہ زیور کے علاوہ وہ کسی اور شکل میں استعمال نہیں کر سکتی۔ مثلا سونے چاندی کا سرمچو استعمال نہیں کر سکتی، سونے چاندی کے برتنوں میں عورت کھا پی نہیں سکتی۔ کروشیا، جس عورت سے عورتیں کڑھائی کرتی ہیں وہ بھی سونے چاندی کا جائز نہیں ہے، صرف زیور کی حد تک اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا
کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر میں خشیت الہی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں، اور اتنی مقدار میں آگے ان سے نہریں دریا بن جاتی ہیں، اور یہ پڑھ چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی تھوڑی مقدار میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر چیز کا حمد الہی بیان کرنا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ درخت، ان کے پتے، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح پڑھتے ہیں۔ حجر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ شعور رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، تیسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتا ہے، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن جتنا بھی ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتے ہیں، یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اگرچہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو، تمہاری نیکی بدی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں کی خرابی کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں، افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، اس بات کا کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ ان کے بڑے اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی رائے راست پر نہ آئے۔ حکم الہی میں تحریف۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح بدلا، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔
نمبر 1، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تورات ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا اور سمجھا، مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے اور اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے تھے، جس طرح آج کل اہل بدعت حضرات کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کے غلط تشریح کر کے ان سے اپنا عقیدہ اور عمل ثابت کرتے ہیں، تو اس طرح وہ تحریف کرتے تھے۔ نمبر 2، تحریف اور بدلنے کی دوسری تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اپنی برادری کو لا دی اور انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا آپ خود لکھ کر لائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی برادری کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود آواز دے کر کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ جب یہ آدمی کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری کتاب ہے اور تمہیں مشکل اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے اور اب پابندیاں لگی ہیں، جب تم اس پر عمل کرو گے مشکل نہیں رہے گی، اور اس کے باوجود اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ لوگ جب واپس قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہے، اس طرح کلام اللہ کو سن کر بدل ڈالا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، یعنی چھوٹے جاتے ہیں اپنے رئیسوں اور مذہبی سرداروں کے پاس، اور وہ ان کے بے عزتی کرتے ہیں، اور قالوا اتحدثونہم، کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ اس کی سچائی کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے، تو یہ لوگ تمہارے اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ اے نادانو، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو، اور آمنا بھی نہ کہا کرو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں جو ظاہر باطن کو جانتی ہے، اور رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آخری نبی، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی صداقت ان کو بتائی ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کی صداقت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، تو یہ اگر آج ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آخری پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ ابو جہل اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ خصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل، جس کا نام عمر بن حشام تھا اور بڑا سخت اور تلخ مزاج کا آدمی تھا، اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنکر پکڑ کر لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا کہ ان کو وعظ و تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ یہ کہ تو جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، زمین کی باتیں بیان کرتا ہے، جنت و دوزخ کے حالات بیان کرتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی، اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول کر بتا دے تو پھر ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پھر تو بڑی بات ہے۔ ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ابو جہل نے کنکر دور پھینک دی اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرف دار ہو گئی ہو، تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح یہودی عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے کہ یہ وہی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آنا تھا، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ضد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا درس کی ویڈیو نمبر 28، ہمارا جو ہے درس نمبر 28 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہمارا پڑھا لکھا قبول و منظور فرمائے، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہم سے اس درس میں ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں مزید اپنے علم سے علم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔